ایک مشہور کہاوت ہے کہ مکافات عمل آپ کے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، وہ آپ کو ڈھونڈتا ہوا آتا ہے اور ہر اس جرم کا بدلہ لیتا ہے جو آپ نے دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی خبر آ رہی ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، جہاں ان کی خواتین اہلکار اور افسران کے ساتھ جنسی ہراسانی کے جو واقعات ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ خود اسرائیلی ملٹری کی رپورٹ ہے جو اسرائیلی میڈیا نے کوٹ کی ہے اور اسرائیل کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے، اور اس پہ عام شہری سے لے کر رکن پارلیمنٹ تک سب اچھل کر رہ گئے ہیں اور بہت حیران ہیں کہ اسرائیلی فوج میں یہ کس طرح کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیلی فوج میں خواتین اہلکاروں کے ساتھ جس طرح سے جنسی ہراسانی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل میں، اور لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اسرائیلی فوج میں بھیجنے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ہر 6 میں سے ایک خاتون اہلکار یا افسر ایسی ہے اسرائیلی فوج کے اندر جو جنسی ہراسانی کا شکار ہو چکی ہے اور اپنی کمپلینٹ باقاعدہ فائل کر چکی ہے۔ 2025 کا ڈیٹا سامنے آیا ہے، 2026 کا بھی ڈیٹا انہوں نے نہیں ریلیز کیا ہے۔ 2025 کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے جو خود اسرائیل کی ملٹری نے تیار کیا ہے اور کنیسٹ میں پیش کیا ہے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، کنیسٹ میں پیش کر کے انہوں نے اپنے نمبرز بتائے ہیں کہ 2420 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ جنہوں نے لکھ کر دیا ہے، فارملی اپنی کمپلینٹ لانچ کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا اپنے ان ساتھیوں کی ہاتھوں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان افسران کے تحت جن کے ماتحت ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کس سے جا کر کہیں کہ وہ ہمارے معاملے کی سنوائی کرے، کیونکہ ایک طرف ساتھی اہلکار ہیں وہ بھی فوج میں ہیں اور جو ہم سے اوپر ہیں وہ افسران ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ اکثر ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کس سے جا کے کہنا پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا کریں، آپ ہمارے لیے کوئی ایکشن اس طرح کا لیں کہ اس طرح کا جو یہ خوفناک ٹرینڈ خواتین سے ہراسانی کے معاملے میں چل پڑا ہے اسرائیلی فوج کے اندر اس کو روکا جا سکے۔ اب جب یہ کمپلینٹ لانچ کی گئی ہیں اسرائیلی خواتین کی جانب سے جو فوج میں کام کرتی ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ان کو دبے لفظوں میں کہا گیا کہ آپ اس کو واپس لے لیں، آپ اس کے پہ سمجھوتا کر لیں، آپ کو یہیں پہ رہ کے کام کرنا ہے، وہ تو آپ کا ساتھی اہلکار ہے، آپ اس کے ساتھ اگر اسی کے خلاف چلی جائیں گی تو اس کے ساتھ کام کیسے کریں گی، اور کل کو اگر ان میں سے کسی کی پروموشن ہو گئی، مزید پروموشن ہو گئی، آپ کو اس کے ماتحت کام کرنا پڑا تو آپ کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اب یہ سب صورتحال سوچ کر اس کی جو خواتین ہیں اسرائیلی فوج میں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ان کی جو ساری کمپلینٹس لانچ ہو رہی ہیں، فائل ہوتی جا رہی ہیں اور درج کرائی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی بہت غیر معمولی قسم کا ایکشن نہیں ہو رہا، اور جو تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگوں کو صرف وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو انضباطی کارروائی کے نام پہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ احتیاط کریں، اس طرح کا طرز عمل ہمیں بالکل قبول نہیں ہے۔ اکا دکا معاملات جو بہت ہی خوفناک حد تک ایسے تھے جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، ان میں کچھ لوگوں کے ڈسمسل بھی سامنے آئے ہیں، نوکریوں سے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور 60 ایسے کانٹریکٹرز ہیں جن کا ملٹری بیسس پہ داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ 60 وہ لوگ ہیں جو انتہائی سنگین نوعیت کے اس معاملے میں تھے جنسی ہراسانی کے، اور شاید اس سے بھی کچھ آگے کے معاملات میں انوالو تھے، جس کو ظاہر نہیں کر رہی اسرائیل کی ملٹری، اور بتا رہی ہے کہ ان کا ملٹری بیسس پہ داخلہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کو کسی طور پہ خواتین کے سامنے نہیں لایا جا سکتا اور ان کے ساتھ ملنے کی خواتین اہلکار اور افسران کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اسرائیلی فوج کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اچانک ٹرینڈ سامنے نہیں آیا ہے، اصل میں یہ پچھلے 10 سال سے رائزنگ ٹرینڈ ہے، مسلسل اوپر آ رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے 10 سال کے دوران یہ کیسز 200% بڑھ چکے ہیں۔ یہ 600 کچھ کیسز تھے اور اب یہ 2000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج میں کہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے ایسے اہلکاروں کو، ایسے افسران کو جو خواتین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، اور خواتین کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں دشمن سے لڑنا ہے یا اپنے ہی ساتھیوں سے لڑنا ہے اور اپنی عزتوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو پامال ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، یہ وہی خواتین اہلکار ہیں جو غزہ میں تعینات تھیں، وہاں جاتی تھیں اور وہاں پہ جب مظلوم مسلمان خواتین کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہوتا تھا، ان کا استحصال کیا جا رہا ہوتا تھا، جنسی استحصال کیا جا رہا ہوتا تھا، تو یہ کھڑی ہوتی تھیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ہنستی تھیں، مذاق اڑاتی تھیں، ویڈیوز بناتی تھیں اور اپنے ساتھی اہلکاروں کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھاتی تھیں، اور کبھی انہوں نے کسی طرح انسان بن
بن کے نہیں سوچا، عورت بن کے نہیں سوچا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ وہ ایک درندہ صفت خواتین کے طور پہ وہاں پہ کھڑی تھیں اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ وہاں پہ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہ صرف یہ دیکھتی تھیں کہ مسلمان عورت ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے وہ سب کچھ جائز ہے، جتنا بدتر اس کا حال کیا جا سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور یہی سب کچھ جب کر کے انہوں نے اپنے ساتھی مرد حضرات کا حوصلہ بڑھا دیا فوجیوں کا، تو اس کے بعد وہ فوجی چونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے تھے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں مکمل طور پر، ویسے بھی ظلم کر کے اور ایک غلط نظریے کو وہ لے کر وہاں پہ چلے تھے اور ظلم کا نظریہ لے کے چلے تھے، تو وہ اب اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ اب ایک دشمن میں، اپنے دوست میں، کسی میں فرق محسوس نہیں کر پا رہے، اور اپنی ہی جو فوج کی خواتین ہیں ان کی وہ حملہ آور ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے خواتین اہلکاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ فوج چھوڑیں یا فوج میں رہیں، کیونکہ فوج چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ فوج کے پرکس اینڈ بینیفٹس بہت زبردست ہیں اسرائیلی آرمی کے اندر، اور اس میں رہنے کے کئی ایک فوائد ہیں، اور بہت زیادہ چیلنجز بھی نہیں درپیش ہوتے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جانا پڑتا ہے غزہ میں، جہاں مظلوم ہوتے ہیں، نہتے ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، اور ان پہ ون سائیڈڈ گولہ باری کرنی ہوتی ہے، فائرنگ کرنی ہوتی ہے، جو ان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، اور ان کو چن چن کے بچوں کو مارنے کا ٹاسک دیا جاتا ہے، خواتین کو خاص طور پہ۔ اور ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں خواتین اہلکار جو ہیں اسرائیل کی، وہ بچوں کا قتل عام کر رہی ہیں، ان کو مار رہی ہیں، اور مارنے کے بعد اس کے بعد برگر کھا رہی ہیں، اس میں کیچپ لگا کے کھا رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ بہت میں اب اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آج کا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے۔ ایسا بھی اسرائیلی فوجی دیکھا گیا جس نے 12 سال کے ایک بچے کو شہید کیا، فلسطینی کو، تو اس نے کہا کہ میں آج کسی بچے کو نہیں مار سکا تو مجھے مجبوراً 12 سال کے لڑکے کو مارنا پڑا، اور اتنے بڑے لڑکے کو یہ بچہ نہیں ہے، اور آج میں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن بچے مجھے نہیں ملے۔ میری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مجھے بچے نہیں ملے۔ جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خواتین اہلکار وہاں پہ ویڈیوز بناتی تھیں، ان کا مذاق اڑاتی تھیں، اس طرح جب جنسی استحصال کیا جا رہا ہوتا تھا وہاں پہ مظلوم مسلمان خواتین کا، بچوں کو کاٹا جا رہا ہوتا تھا، اور وہ وہاں پہ ویڈیوز بنا کے ہنس رہی ہوتی تھیں اور کہتی تھیں، اپنے جسم پہ کیچپ لگا رہی تھیں، اپنے وردی پہ کیچپ لگاتی تھیں اور کہتی تھیں دیکھو یہ میرا خون لگا ہوا ہے، اور میں جو ہوں وہ ڈرامے باز جو فلسطینی ہیں ان کی طرح میں رو رو کے دکھا رہی ہوں کہ ہائے میرا خون نکل آیا، ہائے مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میں تڑپ رہا ہوں۔ تو اس طرح جب انہوں نے مذاق اڑایا تو اب وہ ساری آہیں، وہ سارا درد، وہ سارے آنسو اب پلٹ کر آ رہے ہیں، خود اسرائیل میں آ رہے ہیں، اور اب اس کو بہت ہی شدت سے محسوس کر رہی ہیں وہ تمام خواتین اہلکار، اور سوچتی ہوں گی کبھی کہ ہم نے وہ اس وقت ظلم کا ساتھ کیوں دیا، ہم نے اپنے ہی فوجیوں کو درندہ بننے میں، مکمل طور پہ اندھا ہو جانے میں ہم نے ان کا ساتھ کیوں دیا، ہم نے ان کا حوصلہ کیوں بڑھایا، ہم نے ان کو کیوں نہیں روکا ظلم کرنے سے۔ آج وہ ظلم ان پر پلٹ کر آ گیا ہے، آج خواتین اہلکار خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور غزہ سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتے پر مکافات عمل اس وقت اسرائیل پہنچ چکا ہے، اور ان کی خواتین اہلکاروں کو بتا رہا ہے کہ جب ظلم آپ کرتے ہیں، جب حوصلہ بڑھاتے ہیں ظالم کا، جب اپنے ہاتھ سے ظلم کرتے ہیں، تو جس طرح کا ظلم آپ کرتے ہیں اسی طرح کا ظلم آپ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اور اب یہ خواتین اہلکار اس قدر مجبور ہیں کہ انہی فوجیوں کے ساتھ جن سے وہ جنسی ہراسانی کا شکار ہیں، انہی کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں، انہی کے ماتحت بھی ہیں، انہی کے آرڈرز کو فالو بھی کر رہی ہیں، انہی کے خلاف کمپلین بھی دائر کی ہوئی ہے، اور انہی سے ایک خاص قسم کا جو رد عمل ہے، جو ان پہ بہت سخت قسم کا رد عمل ہے، اس کا بھی سامنا کر رہی ہیں، نوکری بھی کر رہی ہیں، اور مظلوموں کا قتل بھی کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی مکمل طور پر تاریکی میں چلی گئی ہے، اور ان کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے لیے راستہ کہاں ہے، روشنی کہاں ہے، کہاں سے باہر نکلیں گی وہ، اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گی، اپنی عزتوں کو بچائیں گی۔ وہ تو دوسروں کو پامال کرنے چلی تھیں، اور اب معاملہ خود ان کے قریب پہنچ چکا ہے، ان کی اپنی عزتیں اس وقت داؤ پر لگ چکی ہیں، اور وہ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں جنسی ہراسانی کا شکار ہیں، اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔